بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی درس حدیث میں یہ بات ذکر کی تھی کہ جب بھی درس حدیث ہو یا کوئی حدیث کی محفل ہو تو اپنے اپنے طور پر سب درود شریف پڑھ لیا کریں۔ تو آپ لوگ سب اپنے اپنے طور پہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی ذکر ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ ایک مرتبہ کا پڑھنا واجب اور اس کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ اور ساتھ میں کوشش کیا کریں کہ خواہ وہ فقہ کی کلاس ہو، حدیث کی کلاس ہو، کوئی بھی کلاس ہو، تو آپ لوگ ضرور باوضو ہو کے بیٹھا کریں۔ اگرچہ کہ آپ کو کتاب کو ہاتھ میں لینا بھی نہ ہو، آپ کو باقاعدہ کوئی چیز لکھنی بھی نہ ہو، تب بھی ضرور باوضو ہو کے بیٹھا کریں، اور خالی سننے کے لیے ہی کیوں نہ صحیح۔ اور اس پر تو ضرور عمل کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی، آمین یا رب العالمین۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے حدیث کے معنی، حدیث نبوی کے معنی، دین میں حدیث اور سنت کا کیا مقام ہے اور حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، تو ہم نے اس کے اوپر پورا اس پر روشنی ڈالی تھی۔ آج جو ہم ٹاپک پہ اب جو روشنی ڈالنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہم درس سے قرآن الگ کر رہے ہیں، درس سے حدیث الگ چل رہی ہے، لیکن قرآن اور سنت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو یہ جان لیں کہ ان دونوں میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ قرآن اور سنت دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن مجید بنیاد ہے اور سنت رسول اس بنیاد پر تعمیر کیے جانے والا ڈھانچہ ہے۔ قرآن مجید ایک مضبوط درخت ہے اور اس درخت سے نکلنے والی شاخیں سنت رسول ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسا مرکز نور ہے، نور کا پورا مرکز ہے جس میں سے شعائیں نکل رہی ہیں، یعنی کہ ریزز، اور وہ ریز کیا ہیں؟ سنت رسول۔ اور قرآن مجید کی جو عمومی طور پر جو ہدایت ہیں، احکامات ہیں، ان کو عمل میں لانے کے لیے، ان کو فارم میں لانے کے لیے، خواہ وہ تنہائی میں ہو یا متحدہ ہو کے تشکیل کریں، تو صرف اور صرف حدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہیں۔ تو یعنی کہ اتنا اسٹرانگ ان کا تعلق ہے قرآن کا اور حدیث کا، سنت کا۔ تو درس حدیث میں کیونکہ میرے پاس کافی سوال آئے تھے، لیکن ایک سوال کافی کامن میرے پاس آیا اور لوگوں کا، وہ یہ کہ صحیح حدیث میں اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے، اور ان میں فرق کا ہم اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کافی گہرائی والا کام ہے، اور ابھی تو ہماری کتابیں بھی نہیں شروع ہوئی ہیں کہ ہم اتنی گہرائی میں جا کے نہ اس سوال کر رہے ہیں۔ تو لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں تھوڑا آسان کر کے سمجھانے کے لیے۔ دیکھیں، انشاءاللہ عظیم جب ہم اپنا حدیث کا جب کتاب شروع کریں گے تو میں اسکرین پہ ایک حدیث ضرور اپلوڈ کیا کروں گی اور اسکرین شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ جب بھی آپ لوگ حدیث کہیں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور حدیث سے پہلے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے تھوڑا سا بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ان کر کے بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث اور یہ ساری چیزیں میں ان کے بارے میں بتا دوں کہ جو حدیث لکھی ہوتی ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حدیث ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ اگزامپل کے طور پر انما الاعمال بالنیات، تو یہ جو حدیث ہے اس کو کہتے ہیں متن۔ اب میں یہ پورا بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو بنا ہوا ہوتا ہے حدیث اور سب چیزیں، تو اس میں 3 پورشنز ہوتے ہیں، بیسیکلی 2 پورشنز ہوتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ جو حدیث ہے وہ متن کہلاتا ہے، اور حدیث سے فوراً پہلے بہت سارے لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں ان کر کے۔ اس چین کو
اس پوری لائن کو کہتے ہیں سند. سند. تو بہت سارے لوگوں کے نام جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کو ملا کے کہتے ہیں سند. اور فوراً قال رسول اللہ کے بعد جو باقاعدہ حدیث اس کو کہتے ہیں متن. اب یہ جو حدیث تو ہو گئی، حدیث کے اوپر جو پوری چین تھی اس کو سند بھی کہتے ہیں. لیکن سند کے درمیان میں جو ایک 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 کے نام ہوتے ہیں نا، جیسے کہ انا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یا عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ راوی کہلاتے ہیں. راوی سے مراد ہے روایت کرنے والا. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اب ہماری حدیث جو ہوتی ہے نا اس پہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: سند، متن، راوی. متن اس کو کہتے ہیں جو حدیث ہے. حدیث کو کتنے سارے لوگوں نے راوی کی روایت کی ہے کہ میں نے ان سے سنا، فلاں نے ان سے سنا، فلاں نے ان سے سنا. اس چیز کو کہتے ہیں سند. اور اس سند کے اندر جو ایک 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 نام ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں راوی. اب میں آپ کے سوال آپ لوگوں کی طرف آتی ہوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ ضعیف حدیث میں اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے. تو دیکھیں، حدیث کا ضعیف ہونا یا صحیح ہونا حدیث سے اس کا تعلق نہیں بلکہ راوی سے پہچانا جاتا ہے. اگر کسی حدیث کو معلوم کرنا ہو کہ یہ صحیح حدیث ہے یا غریب حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے راوی سے. اب راوی میں کچھ شرائط ہوتے ہیں، جیسے کہ راوی کا مسلمان ہونا، اس کے اندر عدل ہو، اس کا جو ہے اعلیٰ پیمانے کا ہو اس کی شخصیت، اور اس کا کردار بہت اعلیٰ ہو، اور جو دینی معاملات وہ پورے فریضہ اپنا انجام دیتا ہو، سمجھدار ہو، جھوٹ نہ ہو، جو سنا اس کو یاد رکھا، قوی حافظے والا ہو، یعنی اس کی یادداشت ہمیشہ محفوظ رہے یادداشت میں. تو یہ ہے راوی کے اندر یہ شرائط ہوتی ہیں. اب فرض کریں کہ راوی کے اندر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط میں تھوڑی سی کمزوری آ جائے تو اس کا اثر پھر حدیث پر پڑتا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا ضعیف حدیث ہے، تو بیسیکلی ضعیف حدیث نہیں ہوتی ہے، وہ ضعیفیت جو ہوتی ہے نا وہ راوی کے اندر ہوتی ہے. یا تو اس کا حافظہ قوی نہیں ہوتا اتنا، اس میں تھوڑا سا بھول کی عادت ہو گئی ہے، یا اس کے اندر جیسے جیسے وہ جو شرائط ہیں ان میں کمی آتی جائے گی اتنے ہی حدیث پہ اس کا اثر پڑتا جائے گا. تو یہ جو حدیث پر حکم لگایا جاتا ہے کہ صحیح ہونے کا، حسن ہونے کا، ضعیف ہونے کا، تو راویوں کو دیکھ کر لگایا جاتا ہے کہ اگر یہ شرائط جتنے بھی ہیں، اگر راوی میں کوئی ہمیں بالکل ہیں پوری شرائط باقی ہیں اس کے اندر، تو وہ حدیث، اس کی حدیث کہی ہوئی جو نا وہ صحیح حدیث ہے. لیکن اگر اس میں تھوڑا سا اس کی شرائط میں سے کوئی درجہ تھوڑا سا کم ہو جائے، یعنی کہ 6 چیزیں تھیں تو 4 چیزیں رہ گئیں، اس کے اندر تھوڑی کمزوری ہو گئی تو پھر وہ حسن کی طرف چلی جاتی ہے، یا اس سے اور کم ہو جاتی ہے تو وہ ضعیف حدیث ہو جاتی ہے. تو ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اب بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے، کیونکہ محدثین نے ہر حدیث کی کتاب میں حدیث پر حکم لگا دیا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے. جیسے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یا پھر ھذا حدیث حسن غریب. تو اس طرح کی حدیثوں پر محدثین نے حکم لگا دیا ہے، تو ہم لوگوں کو اتنا زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے بہت کام آسان کر دیا گیا ہے. سیاہ ستہ کی جو کتابیں ہیں جیسے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان میں اکثر حدیثیں صحیح ہیں. بیچ میں کچھ حدیثیں ہیں خاص طور پر جیسے کہ ابن ماجہ میں، ترمذی میں، ان میں کوئی حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، غریب وغیرہ بھی ہے. لیکن یہ کہ کوئی علامت خاص نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں راوی کے اعتبار سے. البتہ جو میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات رکھنے والی ہوں وہ سمجھنے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ضعیف حدیث اور موضوع حدیث اصل تو ان کو دیکھنا ہے آپ نے. ضعیف حدیث کہتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ راوی کے اندر جو شرائط ہیں اگر ان میں سے تھوڑا سا بھی کمی آ جائے تو پھر وہ ضعیف حدیث ہو جاتی ہے. لیکن موضوع حدیث ایسی ہے جس کو من گھڑت حدیث کہتے ہیں، جھوٹی حدیث. تو ضعیف حدیث کمزور ہوتی ہے لیکن حدیث ہوتی ہے.
جبکہ جھوٹی حدیث یعنی کہ جو موضوع حدیث ہوتی ہے وہ من گھڑت ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کبھی وہ ذکر نہیں بھی نکلا ہوگا، تب بھی اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ فرمایا ہی نہیں ہوگا، لیکن پھر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فرمایا ہے۔ ایسے حدیث کو من گھڑت حدیث، موضوع حدیث کہتے ہیں، اور اسی سے ہمیں سب سے زیادہ بچنا چاہیے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات یہ کہ جو ضعیف حدیث ہے اس کے بارے میں اب سوال یہ اٹھے گا کہ کیا ضعیف حدیث کو پھر ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اگر حرام اور حلال کے معاملے میں اگر آئے تو پھر ضعیف حدیث کو نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر فضیلت کا کوئی معاملہ ہے تو پھر آپ اس کو ضعیف حدیث کو لے سکتے ہیں۔ حرام اور حلال کے فتوے کے لیے نہیں، البتہ آپ فضیلت کے لیے بے شک ضرور لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، اور آپ پھر حدیث نکال رہے ہیں، اور اگر آپ کے ہاتھ میں ضعیف حدیث آ گئی تو آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر حرام اور حلال کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی حدیث آ جائے کہ اگر آپ اتنی مرتبہ فلاں سورہ پڑھیں گے یا فلاں آیت پڑھیں گے تو آپ کے لیے یہ اس طرح کا کام ہو جائے گا، ویسا کام یہ فضیلتوں والی چیزیں، تو اس میں بے شک آپ پھر ضعیف حدیث لے سکتے ہیں فضیلت کے لیے، لیکن جہاں حرام کا حلال کا معاملہ آ جائے وہاں نہیں لے سکتے۔ تو میری ایک بات تو میری آخر میں یہ کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ دیکھیں، نبی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر یا کوئی ہدایت لے کر آئے، اور ان سے پہلے کی جو شریعت، ان سے پہلے جو لوگ چل رہے تھے شریعت پر، تو نبی آنے کے بعد اس شریعت کے اوپر آتا ہے، پرانے شریعت جو چل رہا ہو۔ دوسرا یہ کہ ایک نبی کو نبی کہتے ہیں، اور ایک سے کئی زیادہ اگر نبی ہوں ان کو کہتے ہیں انبیاء۔ اور رسول وہ ہیں جن کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی ہو، اور کسی نبی کو اگر کسی نبی کو کسی قوم کی طرف بھیج دیا جائے تو جن کے عقیدے میں تھوڑا بگاڑ آ جاتا ہے، تو اب نبی کو کہہ دیا کہ بھائی اب اس قوم کو جاؤ اور جا کے احکامات بتانا شروع کر دو، یا اگر کسی قوم کے پیچھے بھیج دیا تو اب وہ جو نبی تھا اب وہ رسول ہو جائے گا، رسول۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک رسول ہے تو رسول ہے، ایک سے زیادہ ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ رسول۔ اسی طرح ایک نبی تو نبی، ایک سے زیادہ ہیں تو انبیاء۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اکثر پتہ بھی ہوگا ویسے تو، لیکن پھر بھی میرا کام ہے بتانا کہ انبیاء کو شہید ہوئے ہیں، انبیاء قتل کیے گئے ہیں، لیکن رسول کبھی قتل کیے نہیں گئے۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے رسول کے ساتھ کہ اللہ کبھی بھی کوئی رسول نہ قتل کیے گئے نہ شہید ہوئے۔ ہاں البتہ انبیاء جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے اور قتل بھی ہوئے۔ تو بہرحال یہ تو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ اب یہ کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، پہلے نبی پھر رسول اب صحابی پر۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ ان خوش نصیب کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور آپ کو دیکھا ہو، خواہ وہ سعادت بہت ہی مختصر لمحے کے لیے ہی کیوں نہ حاصل ہوئی ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں وفات پا گئے تو وہ صحابی کہلائیں گے۔ اور بعض ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں جن لوگوں نے ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ دین سے ہٹ گئے، تو پھر وہ اب صحابی نہیں کہلائیں گے۔ پھر کیونکہ صحابہ کا اس وقت ذکر ہوا تھا تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے مختلف درجات ہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہو سکتی ہو، اور یا پھر نئی بات ہوگی کہ صحابہ اکرام میں سے سب سے پہلے درجے جس کا قرآن میں کئی مرتبہ ذکر بھی آیا ہے وہ ہے سابقون اولون۔ سابقون اولون وہ صحابہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے ابتدائی دور، خاص طور سے جب
دین آیا اور دین کی بات نکال رہے تھے، تو جو بالکل ابتدائی 3 سال کے جو بالکل شروع کے دور تھے، تو وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تقریباً ابتدائی دور کا مکہ مکرمہ کے 3 سے 4 سال کا تھا دعوت دینے کا، تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت زید بن حارثہ وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب سابقون اولون میں سے۔ اور اس کے بعد صحابہ کے بعد آتے ہیں تابعین۔ تابعین کس کو کہتے ہیں؟ تابعین کہتے ہیں جو صحابہ کے کیا کہتے ہیں، صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے صحابہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں جب وفات پا گئے، ان کو کہتے ہیں تابعین۔ اور اسی طریقے سے تبع تابعین کس کو کہتے ہیں؟ تبع تابعین کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے نہ صحابہ کو دیکھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن ایمان کی حالت میں تابعین کو دیکھا اور اسی حالت میں وفات پا گئے، تو وہ ہیں تبع تابعین۔ تو الحمدللہ ہم اپنا یہیں تک رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ العظیم پھر اگلے ہفتے ہمارا آگے کا کریں گے۔ اللہ پاک ہمارا یہاں پر اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔